السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 519 ہے۔ سورہ انعام کی 10 اور 11 دو آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ ان دو آیتوں میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انداز میں تسلی دی گئی ہے، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کو اذیت پہنچائی گئی، آپ کے لیے مکے کی زمین کو تنگ کیا گیا، طرح طرح کی آزمائشیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں۔ ایسے موڑ میں ظاہر بات ہے کہ آدمی کے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا غم ہو اور ایک انسان تسلی دے سرکار کو، ظاہر بات ہے کہ یہ ناکافی۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو، اس غم کو راحت میں بدلنے کے لیے، اطمینان میں بدلنے کے لیے، کچھ حوصلہ افزائی کے لیے، تسلی کے لیے رب کائنات نے سرکار کو تسلی دی۔ اللہ، رب کائنات نے تسلی دی، اور تسلی بھی ایک خاص انداز میں دی گئی ہے، ہم اس کو آگے بتاتے ہیں۔ چلیے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ، اور ترجمے کے بعد ہم اس حقیقت تک پہنچتے ہیں جو حقیقت ان دو آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، استہزئ، استہزاء کیا گیا، برسول، رسولوں کے ساتھ، من قبلک، آپ سے پہلے، فحاق، پھر گھیر لیا، بالذین، ان کو جنہوں نے، سخیر و تمسخر کیا تھا، منہم، ان میں سے، ما، اس عذاب نے، کہ کانو، وہ تھے، بھی، اس کے ساتھ، یستہزئون، تمسخر کرتے۔ قل، کہہ دیجئے، سیرو، تم سیر کرو، فی الارض، زمین میں، ثم، پھر، انظرو، پھر دیکھو، کیفا، کیسا ہوا، کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہنسی ہوتی رہی ہے۔ جو لوگ ان میں سے ہنسی کیا کرتے تھے، ان کو ہنسی کرنے کی سزا نے آ گھیرا۔ کہو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام تھا۔ ان دو آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بلا شبہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ دوسری بات، جن لوگوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تیسری چیز، آپ فرما دیجیے کہ پیغمبر، کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع بہ موقع آیات قرآنی کے ذریعے تسلی دی گئی ہے، اور تسلی بھی مختلف طریقوں سے دی گئی۔ قرآن مجید سے شغف رکھنے والے، دلچسپی رکھنے والے اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 میں یوں تسلی دی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں یوں تسلی دی گئی، قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 65 میں یوں تسلی دی گئی، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ سورہ انعام کی ان 2 آیتوں میں تسلی دینے کا ایک فطری انداز اختیار کیا گیا ہے۔ تجرباتی طور پر ہم اس حقیقت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری کا شکار ہے اور وہ آپ سے اپنی بیماری کی شکایت کرے اور آپ سے یوں کہے کہ یہ بیماری مجھ میں ہے، اور اگر سامنے والا آپ سے یوں کہتا ہے یہ بیماری تو عام ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بیمار شخص کی آدھی بیماری یوں ہی ختم ہو جاتی ہے جب اس کو اس قسم کی تسلی دی جاتی ہے۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے کے مشرکین نے ایذا پہنچائی، آپ کا مذاق اڑایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اسی فطری انداز میں تسلی دی کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، پیغمبر یہ کوئی نیا واقعہ نہیں کہ مکے کے لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا انجام بہتر ہوتا ہے، اور جو مذاق اڑاتا ہے اس کا انجام بدترین ہوتا ہے۔ ہم اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ نبیوں کا طریقہ اس معاملے میں یہ رہا کہ انہوں نے اپنی توانائی کو مذاق اڑانے والوں میں تقسیم نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء کا جب مذاق اڑایا جاتا تھا تو وہ لوگوں کا جواب دینے میں لگ جاتے تھے، بلکہ وہ اپنے مشن میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا کام دعوت دینا تھا، وہ دعوت میں مصروف رہتے تھے۔ صبر کے ساتھ اپنے دعوت مشن میں وہ انبیاء مصروف رہے۔ آج بھی اگر کسی دین کے داعی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے لیے جینا دو بھر کیا جاتا ہے، اس کو ہدایت دی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایک ہی کام کرے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر جمیل کو اختیار کرے اور اپنے کام میں لگا رہے گا۔ دوسری آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ وہ سیروا فی الارض، زمین میں چلے پھریں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا، تمہارا بھی انجام یہ ہو سکتا ہے۔ تو گزری ہوئی قوموں کے کھنڈرات، ان کی ہلاکت اور بربادی کے مناظر تمہاری عبرت کے لیے کافی ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ سیروا فی الارض، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 میں یہ حکم دیا گیا، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم چلو پھرو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اسی طرح کا حکم ہے، اور پھر سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں یوں ہے کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے، سیر و سیاحت کر کے نہیں دیکھتے کہ ان کی گزری ہوئی قوموں کا انجام کیا ہوا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 میں بھی یوں کہا گیا، قل سیروا فی الارض، کہو کہ چلو زمین میں چل پھر کر دیکھو۔ بہرحال جو واقعات گزرے ہوئے ہوتے ہیں وہ آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا سامان ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ گزری ہوئی قوموں سے سبق حاصل کریں اور اپنے نبی کی سچی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ